اب یہ نبی کون؟ اللہ نے کہا میں مالک کائنات، یہ صدر مملکت کائنات۔ اللہ اکبر۔ وہ خالق، یہ مالک، اللہ اکبر، اس نے خلق کیا، یہ پریزیڈنٹ، یہ صدر۔ کہا میرے حبیب تیرے صدقے میں کائنات بنائی ہے۔ کہا جاؤں؟ کہا ابھی بیٹھو، انتظام تو کرنے دو، تجھے زمین پر رہنا نہیں ہے، تو خلق نہیں ہوا ہے زمین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تجھے زمین پر جانا ہے اور پھر میرے پاس آ جانا ہے۔ تو جب تو زمین میں جائے گا تو مہمان نوازی کے لیے تو کوئی موجود ہو۔ کہا آدم تم اٹھو اور جاؤ زمین پر، ذرا زمین کو اس لائق بناؤ کہ میرے مصطفیٰ کے قدم اس پر پڑ سکے۔ آدم علیہ السلام آئے استقبال مصطفیٰ کے لیے، مگر کیا کیجئے گا، یہاں سے آدم چلے، وہاں سے ابلیس چلا، آدم کے بیٹے کو ہی بہکا دیا، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ مصطفیٰ اٹھے، اب جاؤں؟ کہا نہیں میرے حبیب، زمین پر خون ناحق بہ چکا ہے، ذرا زمین کو صاف کرنے دو، اس کے بعد تم جانا۔ نوح کو بھیجا، نوح تم جاؤ، جا کر زمین کو صاف کرو۔ مگر راجہ صاحب یہ کیا کہیے گا کہ نوح علیہ السلام نے صاف تو کیا مگر ایسا صاف کیا کہ سب کچھ صاف کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا، نہ درخت چھوڑا، نہ میدان چھوڑے، نہ چرند، نہ پرند، نہ سبز، نہ پودا، نہ بوٹا، کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ طوفان نوح میں غرق کر دیا، سب کچھ صاف کر دیا۔ کہا اب جاؤ؟ کہا نہیں میرے مصطفیٰ، ذرا زمین کو آباد ہونے دو، اب ایسے سنسان میں تمہیں نہیں بھیجیں گے۔ ابراہیم اب آپ جائیے اور آپ استقبال کا انتظام کیجئے۔ اللہ اکبر۔ کیسا استقبال کا انتظام کیا حضرت ابراہیم نے کہ آتش نمرود میں محبت کے پھول کھلا دیے، آتش نمرود میں محبت کے پھول کھلا دیے، مہک اٹھی زمین، لہک اٹھی زمین، زمین گلے گلزار ہو گئی۔ حضور اٹھے، مالک اب جاؤں؟ کہا نہیں میرے حبیب، زمین گلے گلزار ہو چکی ہے، چاروں طرف سبزہ ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرا کوئی دشمن کسی درخت کے پیچھے چھپا ہو اور تو جائے تو تجھ پہ حملہ کر دے۔ کہا موسیٰ اب تم جاؤ اور جا کر سرچ کرو کہ زمین میں کوئی میرے مصطفیٰ کا دشمن کہیں چھپا تو نہیں۔ موسیٰ آئے، سرچ کیا پوری زمین کو۔ اللہ نے پوچھا اے میرے موسیٰ یہ بتا کہ کیا کوئی مصطفیٰ کا دشمن کہیں چھپا ہے؟ کہا زمین میں تیرے مصطفیٰ کا کوئی دشمن نہیں، ایک دشمن ہے، صرف ایک دشمن۔ کہا کیا نام ہے اس دشمن کا؟ کہا فرعون مصری۔ اللہ اکبر۔ کون ہے موسیٰ؟ کہا فرعون مصری۔ کہا مصری ہے تو پانی میں ڈال دے، خود بخود کھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مصری ہے تو پانی میں ڈال دے، خود بخود کھل جائے گا۔ فرعون کو دریائے نیل پہ غرق کر کے مارا۔ اب مصطفیٰ اٹھے، کہا میرے حبیب ذرا تھوڑا انتظار اور کر لو، عیسیٰ ذرا تم جاؤ، جا کر دیکھو زمین میں کوئی بیمار تو نہیں۔ عیسیٰ میں نے تمہیں مسیحائی دی ہے۔ عیسیٰ آئے، کوڑوں کو شفا دیا، نابیناؤں کو بینا کر دیا۔ پوچھا اللہ نے عیسیٰ سارے مریض شفا پا گئے؟ کہا ہاں مالک، جو مریض نظر آیا میں نے سب کو شفا یاب کیا، مگر دنیا کے سارے مریض مل کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں جس کا نام ہے عرب۔ کہا عیسیٰ تم واپس آ جاؤ، چوتھے آسمان پر انتظار کرو، اب انہیں شفا دینے کے لیے میں خود شافعِ محشر کو بھیجوں گا۔ اب انہیں شفا یاب کرنے کے لیے اب سننا نوجوانوں، جہاں تک لانا تھا مجھے، شافعِ محشر کو بھیجوں گا۔ اب ایک بار نگاہ قدرت کی نظر اپنے حبیب پہ پڑی، محبوب کی نگاہ محبوب پہ پڑی، چہرے کو دیکھا، کہا اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے والنجم، اے والشمس، اے واللیل، اے میرے حبیب اب آپ تشریف جائیے لے کر
زمین تیار ہے آپ کے استقبال کو. اب یہاں سے میرے نبی اٹھے, اب حضور اٹھے اور چاہا کہ اپنے ساتھ قرآن اٹھائے. نبی نے قرآن کو اٹھایا, سینے پہ لگایا, کچھ دور آگے بڑھے, غیب سے آواز آئی ہے میرے مصطفیٰ, ارے جھولا جو ہے وہ غلام لے کر پیچھے پیچھے آتا ہے, یہ آپ کا بستہ ہے, رہنے دیجئے, جبریل پیچھے پیچھے لے کر آئے گا. اے مصطفیٰ آپ جائیے, آپ بڑھیے. اب میرے نبی کچھ قدم آگے بڑھے, مڑ کر دیکھا حجاب نور کی طرف. سننا نوجوانوں, انشاءاللہ کوئی آدمی خاموش نہیں بیٹھے گا. آگے بڑھے, مڑ کے دیکھا قدرت کے جلوے کو, کچھ دور پھر آگے بڑھے, پھر مڑ کر دیکھا, کچھ دور آگے بڑھے, پھر مڑ کر دیکھا. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب یوں مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو, یہ پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو. ایک مرتبہ سرکار مصطفیٰ نے کہا, مالک کیا تجھے نہیں معلوم مجھے تیرے قرب میں رہنے کی عادت ہے, تو نے مجھے اپنے روح رب سے, اپنی ربوبیت سے خلق کیا ہے, تو نے مجھے اپنے انوار سے خلق کیا ہے, میں تیرے نور کا ٹکڑا ہوں. اے مالک مجھے عادت ہے میں تیرے قرب میں رہوں, مجھے عادت ہے میں تیرے قرب میں رہوں, مجھے تیری جدائی برداشت نہیں ہے. سوچ یہ رہا ہوں کہ زمین پر تو چلا جاؤں مگر تیری قربت کے بنا کیسے رہوں, تیری جدائی کے بنا کیسے رہوں, تجھ سے جدا ہو کر کیسے رہوں گا. ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی, اے میرے حبیب مجھے معلوم ہے نہ تجھے میری جدائی برداشت ہے, نہ مجھے تیری جدائی برداشت ہے. اے میرے مصطفیٰ تجھے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اے میرے حبیب آپ زمین پر جائیے, میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ایک ایسے جانشین کو بھیجوں گا جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا, جس کی آنکھیں عین اللہ ہوگی, جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا, جس کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے, جس کا جسم جم اللہ ہوگا, جس کے کان اذن اللہ ہوں گے,